ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے۔ اب پتہ چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر! لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے عشق کرو، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو۔ پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں۔ پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو۔ ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے، اس سے تم پیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، اللہ اکبر، تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر، ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر، فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی۔ جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے۔ ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو۔ میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائے۔ اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے، اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آپ مسافے کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے،
تو لوگوں نے پوچھا او ظالم دشمن خدا تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید بستامی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرمائی۔ آپ مجھے بتاؤ رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی؟ اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا، تم کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا انشاءاللہ، ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا۔ میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے، لیکن سنو سنو، وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں، جنگلی رمی کے چکر میں اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں، کوئی تاش کے پتے، کوئی جو ہے وہ کیرم، پتہ نہیں کیسی کیسی بنائیں آ گئی ہے۔ گیم کھیلنے والوں، جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب، ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول ثنا خان رسول ہیں، ہاتھ میں کیچڑ ہے، ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان، اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافحہ کر رہی ہوگی اور تم محروم کھڑا ہوگا۔ اس وقت میرے بھائی پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت بلکنے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت آؤ فغا سے کام نہیں چلے گا۔ رونا ہے تو آج رو لے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لے، چھوڑ دو گناہ، ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا، اور کچھ کام نہیں چلے گا۔ یہ ہیرو، یہ کرکٹر، یہ نچنیے، یہ زانی، یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، ان سے پیار نہ کرو۔ اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو، اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو۔ آج میں جو بات کہنے جا رہا تھا، دو باتیں، ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق، نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو۔ واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی ہے ہی ایسے، میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے، جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا۔ تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کی جان محمد الرسول اللہ۔